Bismillahirrahmanirrahim. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پی جی شپ ان چائنا. حالات آپ کو پتہ ہے ہمارے کنٹریز کے، پاکستان کے بھی، انڈیا کے بھی، اور جو جس کنٹری سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر کنٹری کے میں بہت زیادہ سیچوریشن ہے. تو اب ہم عبداللہ بھائی سے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں عزیز ہیں، آپ لوگ عبداللہ بھائی کو ہی کیوں سنیں؟ مطلب آپ کسی اور ویڈیو کے اوپر بھی تو جا سکتے تھے، کیونکہ عبداللہ بھائی فائنل ایئر MBBS وہاں سے کر کے آئے، ابھی یہ فریش گریجویٹ ہیں، تو وہ خود بھی اس پاتھ وے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کے سینئرز، ان کے بھائی دوست، وہ ان سیم پاتھ وے سے گزر کے گئے ہیں، تو وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. میں خود بھی آپ کو بہت سی چیزیں بتا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا فیلڈ کا ریلیٹڈ بندہ ہو جو اس فیلڈ سے پاتھ وے سے گزر رہا ہے، وہ آپ کو بیٹر طریقے سے سمجھائے گا انشاءاللہ. پی جی شپ کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز سارے کلیئر ہوں گے، کیونکہ 2-4 باتیں جو بھی عبداللہ بھائی نے بیک دی کیمرہ مجھے بتائی ہیں، وہ مجھے خود فیسینیٹ کیا ان باتوں نے کہ یار یہ باتیں تو مجھے بھی نہیں پتہ تھیں. تو آئیں اب ہم عبداللہ بھائی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے ٹائم دیا ہے. سر تو جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے، ہر بچے کا خواب ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اچھی سے اچھی جگہ سے اپنی انڈکشن پی جی شپ کرے. ایک تو اس کو پیشنٹ ایکسپوجر کے لحاظ سے بھی چیزیں اچھی سے اچھی ملے، اور اس کو سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے. تو ہمارے ذہن میں چائنا بھی آپشن موسٹلی طور پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ لوکل جو لوگ ہیں، پاکستانی جو گریجویٹ ہیں، ان کے ذہن میں چائنا آپشن کیوں نہیں ہوتا، کیوں وہ چائنا کو اتنا زیادہ اگنور یا اسکپ کرتے ہیں. اور دوسرا آپ مجھے کرائٹیریا کے بارے میں بتائیں گے کہ واٹ از دی پاتھ وے، واٹ از دی کرائٹیریا فار دی پاکستانی گریجویٹ اینڈ واٹ از دی کرائٹیریا فار دی چائنیز گریجویٹ. تو پلیز عبداللہ بھائی. پوسٹ گریجویشن بیسیکلی ڈگری کا نام ہے جو آپ پرسو کرتے ہیں آفٹر یور MBBS. ڈزنٹ میٹر یو آر اے گریجویٹ فرام پاکستان، ایدر یو آر اے گریجویٹ from Pakistan or you are a graduate from China, or whether you are a graduate from USA or Canada, or whether any kind of country, any developed country, any sort of company, certain person is eligible to apply for the CSC scholarship in China. China ہر سال دسمبر میں اپنی CSC اسکالرشپ اناؤنس کرتا ہے. کون سی اسکالرشپ؟ CSC. تو اس میں کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی CV بنانی ہے، آپ نے سپٹمبر سے اپنا اپلیکیشن کا کام شروع کر دینا ہے. آپ کی اپلیکیشن میں جو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر، آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر کہہ لیں اس کو، آپ اس کو ایکسیپٹنس لیٹر کا نام دے لیں. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیزائرڈ گروپ ہے، یا آپ کا ڈیزائرڈ میجر، یا آپ کا ڈیزائرڈ ڈسپلن، آپ نے اس ڈسپلن میں جانا ہے سرٹن یونیورسٹی میں، اس کی ویب سائٹ میں، اس ڈسپلن میں جا کے آپ نے اس کے پروفیسرز جو ہے ان کو آپ نے سرچ کرنا ہے. ان پروفیسرز کے آپ نے وہاں سے کانٹیکٹس نکالنے ہیں. مطلب تھوڑا سا اس میں ڈیپ جائیں گے کہ جو پاکستانی گریجویٹ ہے وہ خود ریسرچ کرے گا، پہلے یونیورسٹی سلیکٹ کرے گا، پھر اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرے گا کہ ویئر شوڈ آئی گو فار پی جی شپ، ان وچ فیلڈ. تو وہ خود ریسرچ کرے گا، اور پھر ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی وہ خود ڈھونڈے. ہاں جی، یہ سارا کام آپ نے خود کرنا ہے. آپ سے اس کام کا، یہ جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آگے بتانے لگا ہوں، اس کام کا آپ سے 4 سے 5 لاکھ روپے تک آپ سے چارج ہوگا، جو آپ کے کنسلٹنٹس کریں گے یہی جو آپ نے کرنا ہے. کرنا انہوں نے بھی اپلائی ہے، کرنا آپ نے بھی اپلائی ہے. Is this possible کہ اسٹوڈنٹ خود وداؤٹ اینی انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو لوگ اتنی اویئرنیس نہیں دے رہے، اگر پی جی شپ کی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ پی جی شپ US UK یورپ کی بات کریں. چائنا کی اتنی انفارمیشن ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی موجود نہیں ہے. کیا از دس سمپل اسٹیپ اور ڈیفیکلٹ اسٹیپ؟ اٹ از کوائٹ سمپل اسٹیپ، کوائٹ ایزی، ویری ایزی. صرف 2 باتیں ہیں. پہلی بات کہ آپ کو چائنا ریزیڈنسی نہیں دیتا، آپ کو چائنا پاسپورٹ نہیں دیتا. دوسری چیز کہ یہاں پر جو ایک چائنیز گریجویٹس کا یا پھر ایک چائنیز یونیورسٹیز کا جو ایک یہاں پر امیج بنا ہوا ہے، اس امیج کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. بلیو یو می دی ایڈوانٹیجز آئی ہیو سین دیر. میں اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا ایڈوانٹیجز دیکھے ہیں فار اے اسٹوڈنٹ لائف. Not for a professional life, not for professionalism. For professionalism, you have to clear your HSK6. یہ HSK6 ان کا ایک لینگویج کا ایگزام ہے. تو آپ نے اگر MBBS کر لیا ہے
چائنا سے یا پاکستان سے آپ سپٹمبر اکتوبر میں اپنا اپلیکیشن شروع کریں. آپ وہاں کے ٹیچرز کو اپروچ کریں. آپ وہاں کے ٹیچرز کو میل کر کے اپنی سی وی یا اپنا جس کو آپ ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں یا جو بھی آپ اپنا ایک قسم کا لیٹر ٹائپ کر کے آپ پروفیسر صاحب کو دیں اور ان کو بتائیں کہ پروفیسر صاحب آئی وانٹ ٹو ورک انڈر یو, آئی وانٹ یور فیلوشپ, I would like to I would feel privileged to be under your training. تو آپ اس قسم کا لیٹر لکھیں, آپ پروفیسر صاحب کو بھیجیں. کم از کم آپ یہ کام کریں, کم از کم بھی 50 to 60 پروفیسر کے ساتھ, یا 5 یا 6 لازمی آپ کو ریکمنڈیشن یا ایکسیپٹنس دے دیں گے. وہ ریکمنڈیشن یا وہ ایکسیپٹنس وہ آپ کی CSE اسکالرشپ کی ضمانت نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی اسکالرشپ میں ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنا پلس پوائنٹ سیکیور کرنا ہے. جب دسمبر میں CSE اسکالرشپ اوپن ہوگی, آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے براؤزر پہ جانا ہے, CSE کا پورٹل کھولنا ہے. آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑے ہی بآسان الفاظ میں وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. آپ وہاں جا کے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اپلائی کریں. آپ وہاں جا کے CSE کے پلیٹ فارم سے آپ سرٹن یونیورسٹی میں اپلائی کریں اور ان کو بتائیں کہ مجھے آپ کی یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر نے ایکسیپٹنس لیٹر دیا ہے. سو CSE میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ CSE سیٹس دیتی ہے یونیورسٹیز کو, یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کر کے اپنی CSE پورٹل کو واپس بھیج دیتا ہے. تو وہ بھی یونیورسٹی دیکھتی ہے کہ ہاں آیا کہ اس پروفیسر نے واقعی آپ کو ریکمنڈیشن یا ایکسیپٹنس دیا ہے, اور دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسکرپٹ کیسی ہے, آپ کا رزلٹ کیسا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا شارٹ لسٹ ہو جانا ایک ہائی چانسز ہو جاتے ہیں. دسمبر جنوری فروری میں ان کے پورٹل کھلے ہوتے ہیں, آپ ان میں جا کے اپلیکیشن دیے رکھتے ہیں. فیب میں ان کا پورٹل کھل ہو جاتا ہے. فیب کے بعد ان کی شارٹ لسٹنگ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے نام آتے ہیں اور اینڈ لکی کینڈیڈیٹس آتے ہیں. ریکوائرمنٹس میں آپ نے نہیں بتایا کہ ریکوائرمنٹس میں صرف MBBS کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس, کوئی لینگویج یا کوئی ہاؤ جاب کی سرٹیفکیٹ یا کچھ اور جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ویلڈ اور ایک ECFMG اور WHO سے ریکگنائز ایک انسٹیٹیوشن سے اگر آپ کی MBBS آپ کے پاس ڈگری ہے, یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار CSE اسکالرشپ. تو میں پاکستان میں ایسے بھی کالجز کا آپ کو بتا سکتا ہوں جو سینئر لیول کی کالجز ہیں اور وہ ECFMG سے بھی ریکگنائز نہیں ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے the students who are currently studying in good institutions and they like to pursue their future in China for post graduation after MBBS, China always welcomes them. So is there any language course or language test for China? There is no language test for China. For PGship? No, there is no language test for PG. The professors above you, the one you can say the consultants or the senior professors, they are very fluent in English. They are very good in English. Their eligibility criteria صرف یہ ہے کہ آپ کی جو MBBS کی ڈگری ہے, آپ کی جس انسٹیٹیوشن سے آپ پڑھ کر آئے ہیں, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گلوبل آرگنائزیشن سے ریکگنائزڈ ہو. وہ جو انسٹیٹیوشن ہے اٹ شوڈ بی ویل انفلوئنسڈ. ٹھیک ہے. اور باقی ایسا اس کا کوئی لینگویج کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. آپ نے سمپلی جا کے پورٹل پہ اپلائی کرنا ہے, آپ کو PG میں آپ کی سیٹ سیکیور ہو جاتی ہے. تو یہ آگے آپ کا لک ہے, جتنی آپ کی ٹرانسکرپٹ اسٹرانگ ہوگی اتنے آپ کے چانس بڑھیں. تو وہ عبداللہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, پیشنٹس ہیں, دے کین ناٹ اسپیک انگلش ایز فلوئنٹلی ایز دی ڈاکٹر اسپیک. تو ہاؤ دی ڈاکٹر فرام پاکستان اینڈ سم ایلس کنٹری ول مینیج دی پیشنٹس. دیکھیں, اگر آپ نے پیشنٹ ایکسپوئر اچھا کرنا ہے اپنا, آپ لینگویج سیکھیں. آئی جسٹ ناؤ ایکسپلینڈ یو that the Chinese professors are very fluent in English. اگر آپ ان کے ساتھ آپ انڈر ٹریننگ پروگرام میں ہیں, اگر آپ انف انٹرسٹڈ ہیں, آپ ان سے پوچھیں, ہی ول بڑے بہترین طریقے سے آپ کو ہر چیز گائڈ کرے گا. آپ کا جو پیشنٹ ایکسپوئر ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ ایکسپوئر اتنا زیادہ ہو کہ آپ پرسنلی اس پیشنٹ کے ساتھ اتنا انٹریکشن کریں, تو بردر یو ہیو ٹو لرن دی لینگویج. اگر آپ لینگویج لرن نہیں کرتے, اگر آپ پروفیسر کے سہارے پر ہیں, تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ دیر آر مینی پروفیسرز ان پاکستان who have currently done the post graduation from China. I can name many of them. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لینگویج کا کوئی اتنا ایسا رول نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ ہونا چاہتے ہیں تو لینگویج you must learn the language. You must learn the language.
learning Chinese language quite easy or difficult? Learning Chinese language is quite difficult if you are considering it as a part-time job. Is there any test for the Pakistani graduate to do their PGship in China? There is no sort of such test for any kind of graduate for pursuing post-graduation in China. You just need to apply in the scholarship, CSC scholarships, university-based scholarships, and there are very below. But the CSC scholarship is very famous because of the perks. The perks that this scholarship gives you is tuition plus accommodation free, and after tuition plus accommodation, it provides you a monthly stipend of 3,500 yuan. 3,500 yuan, I consider it a very handsome amount for a very fresh undergraduate student. So, will you please tell about the saturation condition in the China PGship? Because as we know, there is a very much saturation in the UK PGship and some European country PGship. Is there any saturation in China as such? As far as PG is concerned in China, there is no such saturation as you can say in UK or USA or Pakistan. The ratio is very low. If you have a good transcript, if you have a good recommendation letter, and if you are recommended by a good professor or a surgeon, there are very high chances that you can avail a تو scholarship. وہ ایزیلی دے بھی دیتے ہیں آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر وہاں کے جو پروفیسرز ہیں, یا ان کے لیے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے یا کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں یا کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ نو, ایزیلی نہیں ملتا. اسی لیے میں نے ذکر کیا پہلے کہ ایٹ لیسٹ یو ول ہیو ٹو میل 50 or 60 professors, then you are going to achieve your recommendation letter from 4 or 5 or 6. It may be 1, it may be 2, it may be 3 or 4. So یہ تھوڑا مشکل ہے. عبداللہ بھائی, ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز جتنی بھی ہیں وہاں پہ اپنی مرضی کی جو ہوتی ہے نا فیلڈ میں پی جی شپ نہیں کر سکتے. تو کیا چائنا میں سیچوریشن ہے؟ مطلب موسٹلی لوگ پریفر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جانا, یا ان کا خواہش ہوتی ہے, ان کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ وہ سرجری میں کریں موسٹلی نا. تو کیا چائنا میں بھی ایسی سیچوریشن ہے کہ سرجری میں ان کو انڈکشن مل سکتی ہے یا نہیں؟ سیچوریشن اتنی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سرجری میں اگر آپ نے اپنے میجر کو کنٹینیو کرنا ہے ایز اے پوسٹ گریجویشن, تو اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ایسی ہے کہ آپ کو جو پروفیسرس کے ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں وہ اتنی بآسانی نہیں ملتے, کیونکہ دیر از اے ویری فیمس کوٹ دیٹ سرجنز آر ناٹ میڈ, سرجنز آر بورن. تو سرجن بننا ہر کسی کا خواب ہے, لیکن ہر کوئی بن نہیں سکتا اتنی آرام سے. تو اس چیز کا چائنا میں بھی ہے. میڈیسن میں آپ کو ایک بہت اچھا اسکوپ مل جاتا ہے وہاں پر جانے کا, لیکن سرجری میں بھی مل سکتا ہے if you can try. یہ آج کی ویڈیو تھی. امید کافی آپ کو پی جی شپ کے بارے میں بہت انفارمیشن ملی ہوگی. ہم نے اسکالرشپ کے اوپر بھی بات کی ہے, ہم نے جہاں پہ فیسلٹیز کے اوپر بھی بات کی ہے کہ کون کون سی فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں, اور عبداللہ بھائی ٹرائی ہز بیسٹ کہ آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر سکیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے گا, انشاءاللہ عبداللہ بھائی کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی. اور آخر میں عبداللہ بھائی سے کوئی ایڈوائس لینا چاہیں گے, اور جو بھی ایڈوائس عبداللہ بھائی دینا چاہیں. آپ نے MBBS کر لیا اینڈ یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور فیوچر. اگر آپ کا جو فیوچر ہے وہ آپ پر ایسے حاوی ہو گیا کہ اب کیا کرنا ہے, چائنا از ویری گڈ آپشن. آپ بے فکر ہو کے اپلائی کریں, آپ اپنے لک کو آزمائیں, اینڈ ویلکم ٹو چائنا. چائنا ول ویلکم یو. آپ اس چیز کو آپ ایبزارب نہیں کر پا رہے, آپ اپنے ہوم کنٹری کے سسٹم کو ایبزارب نہیں کر پا رہے, تو سے اللہ حافظ اینڈ ویلکم ٹو چائنا. تو مطلب لاسٹ پہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ڈیوٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ 18 گھنٹے کی, 20 گھنٹے کی, کیا چائنا میں بھی ایسی ہوتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پروفیسر نے آپ کو شیڈیول دینا ہے کہ بچہ آپ نے اس ٹائم آ جانا ہے, آپ آئیں یا نہ آئیں, نن آف ہز بزنس, اٹ از یور ہیڈیک. آپ آئیں گے, آپ اتنا کچھ سیکھیں گے یو کین ناٹ ایون امیجن. آپ نہیں آئیں گے, آپ کا تو اسٹائپنڈ پھر بھی ملتا رہے گا اگر آپ نہیں بھی جاتے تو؟ اسٹائپنڈ پھر بھی ملتا رہے گا. زیادہ سے زیادہ اگر آپ زیادہ ہی بہت زیادہ آپ لیو پر ہیں, آپ نے بالکل ہی اس چیز کو آپ نے بہت لائٹ لے لیا کہ جی جب چلے گئے, جب نہ گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. جانا بھی ہوتا ہے, پروفیسرز کی نظر میں آپ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پروفیسر آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر سیکھنے کی چاہت ہے تو وہ آپ پہ اٹینشن دیتا ہے. سیکھنے کی چاہت نہیں ہے تو یو ول لوز یور اٹینشن. مزید آپ کے جو آڈینس ہیں
میں نے تو کوشش کی ہے کہ ایک بریف ایکسپلین اس چیز کو کر دوں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی پی جی ان چائنا. تو مزید بھی اگر آپ کی آڈینس میں سے کسی کو کوئی کوئریز ہیں یا کوئی کسی قسم کی کنفیوژن میں ہے, کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اسٹائپنڈ کے حوالے سے یا اسکالرشپ کے حوالے سے یا کسی میجر کے حوالے سے, تو آپ ضرور بتائیں. آپ کے کمنٹ سیکشن میں آپ مسلم بھائی کو بتائیں, تو انشاءاللہ we'll make a very detailed video about it of about 1.5 hour or 2 hours. It can be ویڈیو تھی, امید کافی ہے آپ کے جو کچھ سوالات ہوں گے وی ٹرائی اور بیسٹ کہ آپ کی کنفیوژنس کیوریز ساری دور کریں. انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اوپر. ڈاکٹر مسلم قریشی, اللہ حافظ.